ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات ہو رہی تھی کہ جو بڑے گناہ ہیں گناہ کبیرہ جن کو کہتے ہیں عام طریقے پر کرنے والے کو قیامت کے دن عذاب ملنے کی بات قرآن یا حدیث نے جس گناہ پر کی ہے اس گناہ کی معافی اگر وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، بندوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اس کی معافی کے لیے توبہ درکار ہے، استغفار۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگے گا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ مثل زبد البحر ہیں، گناہ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، لا تعد ولا تحصى، ان گنت ہیں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ استغفار سچے دل سے آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي۔ اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، پھر بھی اگر تو نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، استغفار کیا، تو میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کون ہے جو مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہ کیوں معاف کر دیے؟ استغفار اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے بندے کو، چاہے گناہ گار ہے چاہے نہیں ہے، اپنے اللہ سے بھیک مانگنا، معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے بڑے بڑے انبیاء نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ حضرت آدم کا قصہ تو میں نے بتایا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، آپ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، ہم چلے گئے، بھول گئے،
مگر ہم کوئی عذر نہیں پہ، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے۔ تمام دنیا کے باپ حضرت آدم اور اللہ سے استغفار معافی مانگ رہے ہیں۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اللہ سے معافی مانگے، میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ انبیاء علیہ الصلوات والتسلیم اس حقیقت کو جانتے ہیں، اگرچہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نبیوں کے باپ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، معاف فرما دی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ایک ایک مجلس میں کبھی کبھی ہم گنتے تھے آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے۔ کون؟ نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، گناہوں سے محفوظ، اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے استغفار کریں۔ ہم تو ایک مرتبہ بھی 24 گھنٹے میں نہیں کر پاتے، یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ کا نبی صحابہ گنتے ہیں 70 قرآن کے اندر استغفار کرنے کا قرآن و حدیث سے بہترین وقت کیا ہے؟ بہترین وقت استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ ایسا وقت جس میں اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، وقت مستجاب ہے، جس وقت دعا کو اللہ سنتا ہے۔ ایک تو بڑا اچھا وقت ہے فرض نمازوں کے بعد، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مغفرت میری فرمائے۔
دوسرا وقت جو قرآن کے اندر ہے وہ متقی لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ان متقیوں کے کام کیا ہیں؟ ان میں ایک کام ہے المستغفرین بالاسحار، صبح صبح تڑکے تڑکے اخیر رات میں اٹھتے ہیں اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اخیر رات میں جب اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس رحمت کے متوجہ ہونے کو اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جو سب سے نچلا آسمان ہے وہاں آ جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے قریب ہو جاتی ہے۔ اب آواز لگاتے ہیں، کون ہے جب دنیا سو رہی ہے میرے وہ بندے کہاں ہیں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں؟ یہ رات کے اندھیرے میں صبح سے پہلے ایسا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو متقی ہیں، جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ یہ متقیوں کا کام ہے کہ اندھیرے میں اٹھیں اور اپنے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں اور بھیک مانگیں۔ اے اللہ، گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا ہوں، ساری زندگی رات اور دن گناہوں میں گزری، اے اللہ آپ کے سوا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں، معاف کرنا۔ یہ وہ استغفار ہے جس کو اللہ کا نبی فرماتا ہے وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو استغفار کرنے سے اللہ ان کو بھی معاف فرماتا ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے توبہ۔ اللہ کے نبی سے عام طریقے پر جو استغفار کے کلمے ثابت ہیں کہ آپ نے سید الاستغفار کیا ہے، استغفار کیا چیز ہے، اس کے اندر ایک کلمہ آتا ہے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے توبہ کہ آدمی مسجد میں بیٹھ کر توبہ 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 توبہ، نہیں۔ توبہ کچھ چیزوں سے مل کر ایک توبہ بنتی ہے۔ زبان سے توبہ توبہ کرنا یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرتا ہے اپنی زندگی کو اس گناہ سے پاک کر۔ شراب پینے سے توبہ کر رہا ہے، جوا کھیلنے سے توبہ کر رہا ہے، رشوت لینے سے توبہ کر رہا ہے، سب سے پہلے توبہ کا مطلب ہے کہ اس گناہ سے اپنی زندگی کو پاک کر۔ اب نہیں کرتا،
یہ نہیں ہے کہ مسجد میں توبہ 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 اور باہر جا کر کے پھر وہی گناہ کر رہا ہے. یہ تو توبہ گناہ ہے، اس کے لیے ایک اور توبہ درکار ہے. یہ توبہ توبہ نہیں ہے. گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اس گناہ کو کرنا چھوڑ. ایک شرط. دوسری شرط توبہ کے لیے اپنے اللہ سے عہد کر کے اے اللہ معاف فرما دیجئے، اب نہیں کروں گا. تب توبہ توبہ بنے گی. جس اللہ سے توبہ کر رہا ہے اس اللہ سے عہد کر اے اللہ اب نہیں کروں گا، معاف کر. اور اللہ جانتا ہے کہ تو عہد کر رہا ہے سچا یا جھوٹا. اور تیسری شرط ہے توبہ کی کہ سچے دل سے اپنے کیے پر، گناہ کرنے پر سچے دل سے شرمندہ ہو. آنکھ سے آنسو بہا رو کہ اے اللہ تجھے کل کیا منہ دکھلاؤں گا، موت سر پر کھڑی ہے. یہ تین چیزیں مل کر ایک توبہ بنتی ہے. اگر آدمی ایسا استغفار اور ایسا توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ در حقیقت ان متقیوں کا کام رہا ہے جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. ایسی توبہ صبح صبح تڑکے تڑکے نماز کے بعد اگر آدمی کرے گا اور سچے دل سے کرے گا، یہ توبہ جس طرح متقیوں کے لیے جنت کا ذریعہ بنی ہے، ہر توبہ اور استغفار کرنے والے کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولنے والی ہوگی. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن سچے دل سے کرنا چاہیے. ان دو وقتوں میں خاص طور پر، ورنہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. خاص طریقے پر یہ دو وقت، اور اللہ نے رمضان میں ان دونوں وقتوں کا موقع عطا فرمایا. اس لیے رات کے اخیر حصے میں اللہ سے رو رو کر تڑپ تڑپ کر مانگنا چاہیے کہ اے اللہ، خدا جانے کس وقت اور کس دن اور کس گھڑی میں موت آ جائے، گناہوں کو معاف کرنا اور توبہ کرنی چاہیے. شرمندہ ہو کر کے اپنے گناہوں پر، اپنی زندگی پر اللہ سے عہد کرنا، اے اللہ اب نہیں کرتا، میری مدد فرما. یعنی گناہوں کی نفرت میرے دل کے اندر پیدا فرما دے تاکہ میں گناہوں سے محفوظ رہ کر تیری رحمت کا مستحق بن سکوں. اللہ ہم سب کو استغفار اور توبہ سچے دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.